السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم۔ جیسا کہ ہر اتوار کو ہمارا درس چل رہا ہے تفسیر، اور یہ آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر سنی تھی، اور آج انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، نہایت رحم والا، نہایت ہی رحم کرنے والا۔ بسم اللہ میں جو با ہے شروع کا، وہ بھی یعنی کہ ساتھ، بھی کے معنی با کو زیر لگا کے بھی بولے تو ساتھ ہو تو۔ اسم بسم اللہ، اسم کس کا؟ اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد الرحمن الرحیم۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 2 ناموں کو صفاتی نام یہاں پر اس کے اندر بیان کیے، الرحمن اور الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت نہیں ہے، کہ اختلاف کیا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے یا پھر جو ہے 2 آیتوں کے بیچ میں فاصلہ کرنے کی، پہلی آیت ہے یا 2 آیتوں کے بیچ میں فصل، یعنی دو صورتوں کو جدا کرنے والی آیت، سمجھنے۔ ایک سورہ ختم ہو گیا، پھر دوسرے سورے سے پہلے پھر بسم اللہ، یعنی 2 سوروں کے بیچ میں جو بسم اللہ الرحمن آتی ہے تو سوروں کو جدا کرنے والی آیت ہے۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے۔ البتہ یہ بلا شبہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 30 میں جو آیت میں نے پڑھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شروع میں بھی آئی، سورہ نمل کے شروع میں بھی یہ بسم اللہ الرحمن رہی، اور جو ہے سورہ کے درمیان میں بھی سورہ آیت نمبر 30 میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی۔ تو سورہ نمل کی ایک مستقل آیت ہے۔ راجح قول جسے بہت سے محدثین اور محققین نے اختیار کیا ہے، جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک روایت ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ، شیخ ابن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم جو تھے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے جو ہے
علماء انہوں نے محدثین ہے، تو انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، یہ دو سوروں کے بیچ میں فصل کرنے والی یعنی جدا کرنے والی آیت ہے۔ تو اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے احادیث میں کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں پہ نماز سے مراد سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور مالک یوم الدین بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یعنی سورہ فاتحہ آدمی پڑھتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اس کا جواب ہر آیت پہ جواب دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندے کے درمیان فرق ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان فرق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا اور کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں فرق ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اب اللہ سے دعا کر رہا ہے یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت، وہ راستہ جس پر تو نے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستے پہ مت چلا جو ضالین یعنی گمراہ ہو گئے، جو گمراہی کے راستے پہ چلے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ تو یہ مکالمہ ہے، ڈائلاگس ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں۔ تو اس حدیث میں سورہ فاتحہ کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولے نا حدیث کے اندر۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا۔ تو لہٰذا اس حدیث کو دلیل بنا کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کی آیت ہوتی پہلی آیت تو پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو کیوں پڑھ رہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں اکثر لوگ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں لیکن اندر دل میں پڑھتے، باہر نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ ہیں پڑھتے، بعض لوگ زور سے پڑھتے، اور زور سے بھی پڑھنا اور آہستہ پڑھنا دونوں دلیلیں ملتی ہیں، لیکن جو ہے زیادہ تر جو ہے اکثر لوگ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھتے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم۔ تو اس بنا پر بہت سے محدثین اور محققین نے کہا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ دوسری دلیل، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہا، سبع مثانی یعنی 7 آیت، سبع بولتے ہیں 7 کو سبع بولتے ہیں، مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیت، بار بار دہرائی جانے۔ سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے نا ہم، ہر نماز میں، چاہے نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، کون سی بھی نماز ہو، تو اس کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو دہرائی جانے والی یعنی بار بار ریپیٹ کی جانے والی آیت بولتے ہیں اس کو۔ اور وہ کہاں ہے قرآن میں؟
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن عطا کیا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 87 میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ 7 آیتوں والی سورت ہے، اس سے مراد سورہ فاتحہ۔ تو اس کی صریح تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی ہے، 7 آیتوں والی جو دہرائے جانے والی آیتیں ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور یہی وہ قرآن عظیم، اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا، سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم، قرآن اس کو کہا قرآن عظیم۔ اور جو مجھے دیا گیا، جو مجھے دی گئی ہے سورہ فاتحہ، مجھے پچھلی قوموں کو نہیں دی گئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت دی گئی قرآن کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث۔ اب اس کو 7 مثانی کیوں کہا گیا؟ یہ 7 یعنی کہ 7 آیات، مثانی بار بار دہرائے جانے والی آیت، اس لیے کہ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا گیا۔ تلاوت کے شروع میں آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، پہلے قرآن پڑھتے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے ضروری۔ تلاوت کے شروع میں اور نماز کے شروع میں، نماز کے شروع میں بھی ہم اس کو پڑھتے، یہ پڑھنا ہے، پہلے ثنا پڑھتے، اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے، تو وہاں پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور اچھے کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کوئی بھی اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ اگر ہم اچھے کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ پڑھ لیے تو اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے، اور اس میں برکت نہیں ہوتی اگر نہیں پڑھے تو، اور اگر بسم اللہ کہہ کر شروع کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتے، بسم اللہ نہیں پڑھے تو برکت نہیں رہتی۔ اسی لیے قرآن کی ہر سورت کا آغاز سورہ فاتحہ کے شروع میں نہیں بلکہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سے شروع ہوتا سورہ، سوائے سورہ توبہ کے۔ قرآن میں 114 سورے، 113 سوروں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن ایک سورہ جو سورہ توبہ ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں پورے سوروں پہ بسم اللہ لکھی گئی لیکن یہاں پہ سورہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس سلسلے میں 2 قول جو ہے وہ مشہور ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال ہے، سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ میں جو ہے کیا ہے؟ پورا جہاد کے بارے میں ہے، جنگ جدال مار دھاڑ کے بارے میں وہ سورت پوری۔ اس کے بعد سورہ توبہ آئی، اور سورہ توبہ کا بھی جو ہے چاپٹر، اس کا مضمون، اس کی ٹاپک جو ہے وہ بھی سیم سورہ انفال کی ہے، اس میں بھی سورہ توبہ میں بھی جہاد کے بارے میں، اس میں بھی کیا ہے؟ جہاد کے بارے میں، مار دھاڑ، یعنی کہ بیشتر اکثر آیتیں سورہ توبہ میں جہاد کے سلسلے میں آئی، تو لہذا 2 سورتوں کی ٹاپک ایک ہی ہے، مضمون یہی ایک ہی ہے، تو اس لیے جو ہے جب سورہ انفال پہ بسم اللہ الرحمن آ گیا تو پھر اس کے بعد سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ یہ ایک جو ہے اس کی مثال، یعنی کہ اس کا ایک قول ہے۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ کی بھی بیشتر احکام میں جہاد کے بارے میں ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کا ایک ہی مضمون ہے، لہذا سورہ توبہ سورہ انفال کا تکمیلہ ہے، یعنی کمپلیٹ اسی کو کرنے کا ہے۔ سورہ توبہ جو ہے سورہ انفال کو کمپلیٹ کرتا، لہذا ایک جگہ وہاں پہ لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اچھا، اللہ علم۔ دوسرا قول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس سلسلے میں کہ اے امیر المومنین، امیر المومنین یعنی کہ وہ خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں
آیا اس کے آغاز میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امان ہے اور رحمت ہے، امان ہے اور رحمت ہے، اور سورہ توبہ کا جو موضوع ہے وہ جنگ و جدال ہے، سمجھنے مار دھاڑ ہے، اس لیے اس کو رحمت کے ذکر سے خالی رکھا گیا۔ وہ سورہ میں پورا جو ہے جنگ ہے، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، مار دھاڑ، اس کا ذکر آیا، تو وہاں پر جو ہے اللہ تبارک سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ رحمت ہے تو اس سورے کو رحمت سے وہاں پہ خالی جو ہے رکھا گیا۔ اللہ عالم، یہ انہوں نے جواب دیا۔ یہ دو بہرحال ایک قول مشہور ہے، لیکن صحیح کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں بسم اللہ 114 مرتبہ آیا، 113 مرتبہ شروع میں آیا سورتوں کے، اور ایک مرتبہ سورہ نمل میں درمیان میں، یعنی سورہ آیت نمبر 30 میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھا ہے۔ اور یہ بڑی بابرکت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر کام کا آغاز کیجئے تو وہ کام باعث برکت ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت سی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اگر آپ گننا شروع کریں گے تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا ہے نہیں کر سکتے شمار، اتنی نعمتیں اللہ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وقت ایسی دعائیں کرتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ہوتا، اللہ کے ناموں کے ساتھ آپ وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، دعا کرتے وقت اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ بالخصوص ایک حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں ایک دعا ہے، اس میں سارے ناموں کا ذکر ہے، اللہ کے سارے ناموں کا اس کے اندر ذکر ہے وہ دعا میں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذاہب ہمی۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے۔ یہاں پر تمام ناموں سے اللہ کے تمام ناموں کا وسیلہ پکڑا گیا، تیرے تمام نام جو تیرے ہیں ان ناموں کے ساتھ میں جو ہے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے خود اپنے نام کو موسوم فرمایا، یعنی تو نے خود فرمایا قرآن کے اندر، تو نے خود فرمایا اپنے ناموں کا تو نے ذکر کیا، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا کتاب میں قرآن میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا۔ یعنی اللہ کے نام جو ہے جو سکھائے گئے وہ کس کو؟ نبیوں کو اللہ نے سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا۔ تو جتنا دنیا میں سکھانا تھا ناموں کو، وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو اس کو یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ یاد کر لینا، مگر خالی رٹ کر کے بائہاٹ کر کے یاد کر لیا پھر اس کے بعد اس کا کوئی عمل نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ناموں کو یاد کر کے ان ناموں کے جو صفات ہے اس کے مطابق آدمی بندہ عمل کرے گا تو اس کو یہ یاد کرنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ یا اسے اپنے پاس علم غیب میں مخصوص رکھا، یعنی وہ نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب سے جو ہے غیب کے علم میں رکھا ہوا ہے، جیسا کہ سمجھنے آسمان پہ لوح محفوظ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ نام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں جو دنیا میں ابھی نہیں بھیجے، دنیا میں نہیں بتائے گئے نبیوں کو۔ تو ان ناموں کا بھی جو ہے میں ان ناموں کے ساتھ بھی سوال کرتا ہوں، سمجھے نہیں؟ اور اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہے ان کو اللہ کو پکارتے، اس کا واسطہ دے کر کے، وسیلہ دے کر کے اب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے،
ہاں، میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ بسم اللہ کا معنی اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ۔ بعض علماء بتاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ مطلب بھی ہے کہ صرف ایک اللہ کا نام، ایک نام سے نہیں، بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے کام کا آغاز کر رہے ہیں، کسی بھی اچھے کام کا آغاز کر رہے ہیں تمام ناموں کے ساتھ۔ قیامت کے روز لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کریں گے۔ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ اور شفاعت یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، اللہ کے نبی کو وہ مقام اور مرتبہ دیا گیا شفاعت کا، لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جانا۔ جو جہنم کے مستحق ہو گئے لیکن اس نے شرک نہیں کیا، گناہ اس کے ہے تو اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا، تو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شفاعت کے ذریعے اس کو جہنم سے نکال سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو جا کر کے سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اللہ کے سامنے، اور اس وقت تک سجدے میں گرے پڑے رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر سجدے میں رکھنا چاہا اللہ کے نبی اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے، اور جو سجدہ بڑا ہی طویل لمبا ہوگا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمد و ثنا مجھے بتائے گا، اپنی تعریف کے کلمات جو آج تک کسی کو تعلیم نہیں فرمایا۔ اس وقت قیامت کے دن جب اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایسے کلمات کا الہام کر دیں گے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی کو نہیں بتائے۔ وہاں پر بھی اللہ کے نام بتائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا کیسا کرنا ہے وہ کلمات بھی اللہ کے نبی کے دل میں ڈالے جائیں گے۔ تو ان کلمات کے ذریعے اور اللہ کے ان ناموں کے ذریعے جو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالا، ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اسی روز وہ کلمات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بتائے جائیں گے، اسی روز سجدے کی حالت میں پڑا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ وہ نام، وہ تعظیمی کلمات میرے دل میں ڈالے گا، اور میں وہ کلمات ادا کرتا رہوں گا جو اللہ کے خزانہ غیب میں موجود ہیں، غیب کے خزانے میں موجود تھے وہ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالا۔ تمام ناموں کا واسطہ جو قرآن میں ہے، ان کا جو حدیث میں ہے، قرآن میں جو نام اللہ کے ہیں ان ناموں کا واسطہ، جو حدیث میں نام آئے اللہ کے ان ناموں کا واسطہ، اور جو نام اب تک نہیں بتائے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈالے گا اللہ تعالیٰ، ان ناموں کا واسطہ، تمام ناموں کا بھی واسطہ لے کر کے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں گے۔ تو ان تمام ناموں کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بولے تو بسم اللہ الرحمن، تمام ناموں کے ساتھ، ان تمام ناموں کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے جاتے ہیں کسی توجہ کے بغیر، بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں، غور نہیں، فکر نہیں، بسم اللہ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم غور نہیں کرتے، بس بسم اللہ بول کے پڑھنا، بس پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج جو تفصیل آئی کہ بسم اللہ کہہ کر میری کیا مراد ہے، بسم اللہ جو بول رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ رہا ہوں، اس سے کیا مراد ہے میری، میں کیا چاہتا ہوں، یہ پڑھ کر کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا بولنا چاہتا ہوں، کیا مانگنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور اس کے تمام ناموں کا واسطہ پیش کر رہا ہوں، اس کے تمام ناموں کے وسیلے سے اپنے کام کا آغاز شروعات کر رہا ہوں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام ناموں کے ساتھ اس کا واسطہ دے کر کے، اس کا وسیلہ دے کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ سے جو ہے کسی چیز کی دعا مانگ رہے، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھ رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی اچھا کام کرو، کوئی کاروبار کرو بسم اللہ بول کے شروع کرو، شادی بیاہ میں بسم اللہ بول کے شروعات کرو، ہر کام میں، ہر اچھا کام
جو جائز ہے اسلام کے اندر، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے آغاز میں، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ ضرور ہے۔ اس طرح واسطہ دے کر کام ہمارا شروع کریں گے تو یقیناً اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت ڈالیں گے۔ اور اس میں اللہ کے 3 نام آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے 3 نام آئے، ایک تو بسم اللہ اللہ، ایک تو آیا اللہ، دوسرا الرحمن الرحیم، یہ 3 نام آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ذاتی نام ہے اس کا، باقی کے جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام، اور اللہ نام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے خاص، وہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام، پرسنل۔ اللہ کوئی نام نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ بول کے نام نہیں رکھ سکتا۔ عبداللہ رکھنا اللہ کا بندہ، لیکن ڈائریکٹ اللہ کوئی نام نہیں رکھ سکتا، کیونکہ کسی کو اجازت نہیں، یہ کیونکہ اللہ کا ذاتی پرسنل نام۔ اور الگ سے خصوصی طور پر 2 صفاتی نام آئے، الرحمن اور الرحیم۔ اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا نام ہے، اللہ جو ہے کائنات کے اندر سب سے بڑا نام، اس سے بہترین نام کسی کا نہیں، کیونکہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو اس کے شایان شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نام رکھ لیا۔ تو لہذا اللہ جو نام ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص، کسی بندے کے لیے اللہ کا نام رکھنا یہ جائز نہیں۔ یہ نام اللہ کا ذاتی نام یہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ یہ کائنات کا سب سے بڑا علم یعنی سب سے بڑا نام ہے، اور اس کے معنی کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا کیا معنی ہے، اس کا جو معنی ہے ڈیپ میں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ایک معنی بتاتے، اللہ بولے تو معبود ہے، اللہ بولے تو معبود ہے۔ الالہ اس کا جو ہے بناتے، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ الالہ کو ملائیں گے ال اور پلس الہ اللہ، تو یہ ایک معنی جو ہے لوگ بتاتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کے گہرائی میں کوئی نہیں جا سکتا، اس کو ڈیپ میں کوئی بھی جو ہے نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا ایک طرف ہو، جن فرشتے انسان اور علماء شعراء شاعراں اور سب مل کر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے نیچے تک گہرائی میں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کا معنی جاننے کے لیے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ اللہ کیا ہے، ایک نام ہے، اللہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن صرف ایک اللہ جو ہے وہ تمام ناموں کا مجموعہ ہے۔ وہ تمام ناموں کو جمع کرے تو اللہ بنتا، مطلب ایک اللہ کے اندر تمام جو ہے صفتیں اس کے اندر آ گئی۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، ہر وقت اس کا وجود واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وجود یعنی موجود ہے، یہ بات کہنا واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، کب؟ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ کوئی ایسا ایک سیکنڈ کا لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی ذات کا وجود نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ اور ہر وقت اس کا وجود واجب ہے، ہر وقت ازل سے ہے۔ ازل بولے تو جس کی کوئی شروعات نہیں، اللہ ہی پہلے وجود میں آیا، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ خود ہی سے وجود میں آیا، اللہ کو کوئی بنایا نہیں، اللہ کو کوئی پیدا نہیں کیا۔ شیطان وسوسے ڈالتا، اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج چاند ستارے، یہ کائنات کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا۔ اب شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا، اللہ کو کون پیدا کیا؟ تو ساری چیزوں کو، ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا، لیکن اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے وجود میں آیا، سمجھے؟ تو یہ ازل سے ہے۔ ازل بولے تو سٹارٹنگ، اور بطلے مطلب اس کا کوئی شروعات نہیں، سٹارٹنگ نہیں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ابد تک رہے گا۔ ابد یعنی کہ اب اس کے بعد اس کی جو ہے کوئی انتہا نہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے کہ بھائی ایک جائیں گے 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، 1 ارب سال، اربوں سالوں کے بعد اللہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، اینڈ لیس۔ اللہ ہمیشہ، ساری مخلوق جو ہے
وہ ختم ہونے والی ہے، فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ فنا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ میں الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، الرقیب بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، الحی بھی ہے، قیوم بھی ہے، الرزاق بھی ہے، سارے صفاتی نام اللہ کے اندر ہیں۔ تو اللہ ایک نام تمام صفات اکٹھا کیے ہوئے ہے، اللہ کا ایک نام اللہ وہ سارے صفات کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، اکٹھا کر کے ہے یہ نام اللہ کا۔ اور لوگ آج کل کے بڑے داعیاں ہیں، دین کی دعوت غیروں میں جا کر کے دعوت دیتے، دعوت میں اور ان کے اسپیچز میں اللہ نام نہیں لیتے، یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ تو اللہ کا نام نہیں لے رہا، تیرے اسپیچ میں تو آدھا گھنٹہ کا تو اسپیچ دیتا ہے، تو اللہ کا نام لے رہا، تو کس کی طرف بلا رہا لوگوں کو؟ تو غیروں کو تو کس کی طرف بلا رہا ہے؟ تو ایسے داعیوں سے بچ کے رہنا، ایسے داعیوں سے دور رہیے، یہ تمہارا ذہن بھی بگاڑ دیں گے، تمہارے ذہن کو خراب کر دیں گے۔ اللہ کا نام میں پکڑا، ایک کلاس لیا میں ایک آدمی کی، یہاں پر اسی مسجد میں جو ہے اس نے بیان کیا تھا، آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب میں یہاں پر امامت کرتا تھا، وہ بیان کرا، اب آ کر کے اجازت لیا، اس دن ہمارا کچھ پروگرام چل رہا تھا، پروگرام بیان، تو آ کر کے مجھے پوچھا کہ میں بھی جو ہے ایک 15 منٹ کا ٹائم مجھے دو، میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بولا ٹھیک ہے دے دے۔ تو 15 نہیں 20 منٹ ٹائم لیا اس نے، اور پورے 20 منٹ میں اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیا۔ میں بعد میں کلاس لیا، اس کے بعد میں تیرے کو کبھی بھی تیرے کو مائک نہیں دیتا ہوں، میں بول دیا تو اللہ کا نام لینا تیرے کو پسند نہیں، تو کائے کا دین کی دعوت دے رہا ہے؟ تو ایسی چیز نہیں، اللہ کی طرف بلا رہے تو اللہ بولو، نہیں اللہ بولے تو غیروں کو جو ہے اللہ نہیں معلوم، نہیں معلوم تو نہیں معلوم، تو معلوم کر۔ پھر سرشٹی کرتا جبرو سرشٹی کرتا، سرشٹی کرتا کا نام کیا ہے؟ سرشٹی کرتا کا نام بولنے کتر آتا تو سرشٹی کرتا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو سرشٹی کرتا کون ہے؟ خالق، سرشٹی کرتا بول تو خالق، خالق کون ہے؟ اللہ ہے، یہ بتا، تو اللہ بتانے سے ڈرتا ہے۔ لوگ نہیں جڑیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں جڑے تو نہیں، تیرے کو ٹھیکہ بنا کے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو بولا میں تمہارے کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، تمہارا کام پہنچانا میری بات، ہدایت کا دینا میرا ہاتھ۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اپنے چچا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، ابو طالب مر رہے تھے لیکن ایمان نہیں لا رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے، نبی پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بولا نہیں آپ فکر نہ کریں، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، بات پہنچانا تھا آپ پہنچا دیے، ہدایت دینا میری ذمہ داری۔ جو ہدایت مانگتا، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا اللہ اس کو ہدایت دیتے، وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا نہیں ملتا۔ آج دیکھیے آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی آپ کو یہاں بیٹھے، کتنے لوگ ہیں نماز میں کتنے تھے سارے چلے گئے، ان کو توفیق نہیں ہے، ہدایت نہیں ہوئی۔ ہدایت جس کو ملتی اللہ ان کو بٹھاتا، چلے جاتے۔ آج دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، دین کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو اللہ کی پہچان کرو، پہلے تم جس کی طرف بلا رہے اس کی پہچان کرو۔ بسم اللہ کا معنی بھی معلوم ہو اور اس کے مطابق عقیدہ بھی ہو تو یقیناً وہ کام برکت بابرکت ہوگا۔ یعنی بسم اللہ کا معنی بھی معلوم ہونا، جب بسم اللہ بول رہے ہیں معنی بھی معلوم ہونا اور اس کے مطابق عقیدہ بھی ہونا، عقیدہ بھی ہونا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ عقیدہ دل میں بٹھانا، میں اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ میں جو ہے یہ کام شروع کر رہا ہوں، اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ہے اللہ اس میں جو ہے برکت دے گا، اس میں جو ہے بھلائی کا معاملہ اللہ کرے گا، یہ عقیدہ ہونا۔ ہم پڑھتے ہیں سرسری اس کے معنی کا پتہ نہیں، عقیدہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ مشرکان مسلمانوں میں شرک کرنے والے، انہیں بسم اللہ پڑھے تو کیا فائدہ ہوتا اس کو؟ عقیدہ بھی اچھا ہونا، صحیح عقیدہ ہونا، جو شریعت نے جو عقیدہ دی تم کو وہ عقیدہ اپنانا۔ عقیدہ بھی عقیدے کے خلاف ہے اور بسم اللہ کا معنی مطلب بھی نہیں معلوم، تو پھر کیسے قبولیت ہوگی اور اس کام میں کیسے برکت آئے گی؟
اور اللہ کے تمام صفات کمال درجے کے ہیں. اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں سب کے سب کمال درجے کے. اور جس صفت میں نقص ہو خرابی ہو وہ اللہ کے شایان شان نہیں. کوئی ایک صفت اللہ کی ایسی ہے کہ اللہ اس میں جو ہے کچھ نقص پایا جاتا ہے، کچھ جو ہے خرابی ہے، ایسا سوچنا بھی غلط. وہ اللہ کے شایان شان کے خلاف ہے. اور جتنی بھی صفات اللہ کے ہیں وہ اللہ کے شایان شان کے مطابق اللہ نے اپنی صفتوں کو جو ہے بنایا. ہاں، اللہ اکبر. وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی جو ہے صفات کمال درجے کی ہوں وہ اللہ کے شایان شان ہے. جو صفات اللہ کے شایان شان ہے وہ کمال درجے کی ہے. اور کوئی کہے کہ بھائی کسی ایک صفت کے اندر جو ہے ایک کمال درجے کی صفت نے اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر خرابی ہے، وہ مسلمان کا عقیدہ نہیں. تو اللہ کے شایان شان نہیں ہوتی ایسی بات. تو اس کے بعد جو دو صفاتی نام آئے ہیں اس میں الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں نام رحمت سے ہیں. رحمان بھی رحمت سے ہے اور رحیم بھی رحمت سے ہے. الرحمن بڑا مہربان، رحمان کا معنی بڑا مہربان، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا. رحمان بھی رحمت سے، رحیم بھی رحمت سے ہے. کیسا مہربان ہے کہ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں 100 رحمتیں ہیں. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 100. اور ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی ایک رحمت کو زمین پر بھیجا، ایک رحمت کو زمین پر بھیجا. اور اس ایک رحمت کی وجہ سے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر وہ ایک رحمت سب کے اوپر بھیجا اللہ تعالیٰ، سب کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، سب کے لیے رحمت، ایک رحمت اللہ نے بھیجا. تو اس ایک رحمت کی وجہ سے سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ماں باپ کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بھائی بہن کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ تمام رشتوں کے اندر محبت ہے. ہر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے. ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی، اپنی بیٹی سے محبت کرتی. ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے ایسی ہوتی، رات کی نیندیں خراب کر لیتی اپنی اولاد کے لیے، بچے کے لیے. بچہ سوتا نہیں، ماں اس وقت تک ماں نہیں سوتی. بچہ رات میں رو رہا، ماں نہیں سوتی جب تک کہ اس کو دودھ وغیرہ پلا کر کے، کچھ کھلا کے، کچھ پلا کے اس کو سلا نہیں دیتی، اس کو چین نہیں آتا. وہ ایک رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے زمین پہ اتارا. باپ بھی پیار کرتا اپنی اولاد سے، شوہر بیوی سے پیار کرتا اس ایک رحمت کی وجہ سے. یہ تو انسانوں کا معاملہ. جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے. چھوٹا پرندہ ہوتا چڑی، وہ جا کر کے صبح جا کر کے شام تک جو ہے وہ اپنا جو ہے غذا، اپنی جو ہے رزق تلاش کرتی ہو اور خود بھی کھاتی، اور گھونسلے میں موجود اپنے بچوں کے لیے بھی لا کر کے اپنی چونچ سے بچوں کے جو ہے منہ میں جو ہے وہ دانہ ڈالتی. یہ محبت، یہ رحمت کی وجہ سے جانوروں کے اندر بھی ہے ایک رحمت. ہاں، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے دنیا بنی. اور دنیا کب بنی؟ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، پتہ نہیں، ہمارے کو علم نہیں ہے کہ کب سے دنیا بنی. جب سے ایک رحمت کام کر رہی اور پھر آگے قیامت تک یہ ایک رحمت کام کرے گی. ایک رحمت. اور تمام کی تمام مخلوق جو ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور باقی 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس روک لیا. 99 رحمتیں. اور اب یہ ایک رحمت دنیا میں بھیجا، 99 اللہ کے پاس ہے. ایک رحمت کی یہ معاملہ ہے، ایک رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ لاکھوں سال پہلے سے یہ چل رہی ہے. اس سے
جو ہے مخلوق جو ہے فائدہ اٹھا رہی اور قیامت تک فائدہ اٹھا رہی. ایک رحمت کا معاملہ یہ ہے تو اب 99 رحمتوں کا کیا معاملہ ہوگا آپ حساب کر لیجئے، اندازہ لگا لیجئے کیا معاملہ. اور وہ 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومنوں پر جو ہے، مومنوں کے ساتھ ان 99 رحمتوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، صرف مومنوں کے. اور رحمان جو ہے وہ سب کے لیے ہے. رحمان کا جو معاملہ سب کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، جنات کے ساتھ بھی ہے، اور جو ہے آپ کے جانوروں کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے. رحمان کا معاملہ سب کے ساتھ، اللہ سب کے ساتھ جو ہے رحم کا معاملہ کر رہا ہے. کافروں کے ساتھ بھی، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کو بھی جو ہے ترقیاں دے رہا ہے. مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کو بھی ترقیاں دے رہا ہے. مسلمان بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، کافر بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. مسلمان بھی مالدار ہو رہا ہے، کافر بھی مالدار ہو رہے ہیں. اور کافر زیادہ مالدار ہوتے دنیا کے اندر. ہم سوچتے ہیں نا بھائی ہم مسلمان ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ ہمیں نہیں دیتا. یہ کافر جو اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے یہ لوگ، ان کو زیادہ دولت ہے، ان کے بنگلے، ان کے بلڈنگاں، ان کی مال دولت، ان کی گاڑیاں، ان کے محلے، ان کا بینک بیلنس، یہ ہمارے مقابلے میں ان کا زیادہ ہے. کیوں؟ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے. اللہ ان کو دنیا میں دیتا، کیونکہ دنیا اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے ان کو دے رہا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. حقیقت کچھ نہیں دنیا کی، اس لیے جو ہے کافروں کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن آخرت میں نہیں. اور آخرت میں مومنوں کے ساتھ یہ معاملہ، یہ 99 رحمتیں، اس کا 99 رحمتوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کریں گے. اور بتایا جاتا قیامت کے دن 99 رحمتوں میں یہ دنیا کی ایک رحمت بھی ملا دی جائے گی. دنیا کی رحمت بھی ملائی جائے گی، کیونکہ اب دنیا نہیں ہے، دنیا ختم ہو گئی. وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت اس میں ملاتے 99 میں پلس 100 ہو گئے پھر. تو یہ 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ مومنوں کے ساتھ معاملہ کریں گے. تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ جو ہے وہ رحم کریں گے، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ہاں، اللہ کا علم جہاں تک ہے وہاں تک اللہ کی رحمت ہے. اللہ کا علم کہاں تک ہے؟ ساری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے اللہ کا علم. کوئی ذری جگہ بھی، ذرہ مقام بھی، تھوڑا ایریا بھی اللہ کے جو ہے علم سے خالی نہیں. تو جتنی دور تک اللہ کا علم پھیلا ہوا ہے وہاں تک اللہ کی رحمت ہے. اور رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق رحمتی سبقت غضبی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رحمتی سبقت غضبی، یعنی میری رحمت جو ہے وہ غضب پر سبقت لے گئی. رحمت بڑی ہے غضب سے. اللہ کا غصہ بھی ہے اور اللہ کا رحمت بھی، اللہ کی رحمت بھی ہے. تو رحمت جو ہے اللہ کے غصے پہ جو ہے حاوی ہو کے بڑی ہے. رحمت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اس سے پہلے دنیا بربادی کے کنارے پر کھڑی تھی. دنیا بربادی کے مشرکین تھے، کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں، کفر میں شرک میں مبتلا تھے، سمجھے نہیں. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے، دنیا بربادی کے کنارے پر کھڑی تھی. خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر جس کا ذکر آیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس نے یعنی اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. کس طرح بچایا؟ اسلام کے ذریعے، اللہ کے نبی کو بھیجایا. اب اتنے لوگ اللہ کے نافرمان تھے، پوری دنیا میں اللہ کے نافرمان تھے نا، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں تھا، کفر میں تھے، شرک میں تھے. تو جب دنیا میں کفر اور شرک، اللہ کی نافرمانی پھیل جاتی، عام ہو جاتی، تو سمجھو
وہاں پر غضب اللہ کا عذاب بھیجنا واجب ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب نہیں بھیجا بلکہ رحمت بھیجی، اپنی وہاں پر رحمت بھیجی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، جو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. عذاب کے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کو بھیج دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجا نبی کو سارے عالموں کے لیے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تو پھر جو ہے اسلام کا بول بالا شروع ہوا. کفر مٹا، شرک مٹا، بدکاریاں مٹی، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، یہ تمام جو ہے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چونکہ آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا تو یہ تمام برائیاں چھٹ گئی اور جو ہے لوگ جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو گئے ایک رحمت کی وجہ سے. جو قوم، جو شخص اس نبی کو پکڑ لے گی، یعنی اللہ کے نبی کو جو قوم پکڑ لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو کامیاب کر دے گا. نبی کو پکڑنا مطلب قرآن و سنت کو پکڑنا، قرآن و حدیث کو پکڑنا. جو قوم قرآن و حدیث کو پکڑ لے گی تو پھر جو ہے وہ قوم جو ہے وہ کامیاب ہوگی، وہ رحمت کی مستحق ہوگی. قرآن حدیث کو پکڑو، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ آئی. قرآن حدیث کو جو ہے چھوڑ دو گے تو اس کو اگر نہیں چھامو گے، باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے. ہم جو ہے کیا کرتے، جو ہے باپ دادا ہے، برادری ہے، قوم کے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر کے آپ جو ہے اس پر عمل کرتے جائیں گے. اور فلاں شخص ہے ہم فلاں سے دین کو لیں گے، فلاں سے دین کو سمجھیں گے، تو پھر جو ہے وہ گمراہی میں پڑ جائیں گے. وہ رحمت کے مستحق نہیں بلکہ زحمت میں پڑ جائیں گے، وہ غضب کے مستحق ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے ناکام اور نامراد کرے گا. اور رحمتی سبقت غضبی، رحمت ختم ہو چکی، اب رحمت ختم ہو چکی، ابھی بھی نبی کا دامن تھام لو گے، رحمت کے مستحق بنو گے، چھوڑ دو گے تو اللہ کا غضب آئے گا. نبی کا دامن پکڑو، فلاں کا دامن، فلاں کا دامن، بابا کا دامن، فقیر کا دامن، یہ دامنہ چھوڑ کے نبی کا دامن پکڑو، تمہیں جنت میں لے جائیں گے. کوئی بھی کسی کا اور کا دامن پکڑو گے تو وہ لات مار کے ان جنت میں چل جائے گا، تمہارے کو لات مار کے پیچھے چھوڑ دیں گے. ان نہیں لے جاتا جنت. اگر وہ جنت کا مستحق ہے تو وہ جائیں گا، لیکن جو ہے تمہیں کوئی نہیں لے جاتا. تو لے جانا ہے اللہ کے نبی کی اپنی صفات کے ذریعے تجھے جنت میں لے جائیں گے. تو نبی کا دامن پکڑو. نبی کا دامن پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو لازم پکڑنا. الرحمن الرحیم، وسیع رحمتوں والا. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان کا تعلق سب کے ساتھ ہے، جیسا کہ بتا دیا، مسلمانوں، کافروں، جانوروں سب کے ساتھ ہے دنیا میں. لیکن جو ہے رحیم کا معاملہ وہ آخرت میں ہے، جو مومنوں کے ساتھ ہوگی. بڑا ہی رحمت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن. اس کی چھوٹی سی مثال حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جنت دے گا جتنی اس دنیا، بلکہ 10 دنیا کے برابر، 10 دنیا کے برابر اللہ جنت دے گا اس کو. جتنی زمین دنیا میں ہے نا اتنی، بلکہ 10 گنا ایسی 10 زمینیں، اتنا ایریا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو آخر میں جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا. کہا اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ سب لوگ آگے بھر گئی جنت، میرے لیے کیا ہے؟ بولا تیرے کو جو ہے 10 دنیا کے اتنے دوں گا تو خوش ہے؟ بولا اللہ مذاق کیوں کرتا؟ بولا ہاں میں تو جا، تیرے کو میں دے دیا دنیا جیسی 10 دنیا تیرے کو یہاں پہ دے دیا، اتنی ضرورت. تو یہ رحمت آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نعمتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. تو یہ جو ہے 10 دنیا کے برابر جنت میں دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی اور بھرو اور بھرو. اس کے اندر جگہ خالی رہتی، بولا اور ڈالو جہنم میں، لوگوں کو اور ڈالو اور ڈالو، میں بھری نہیں ہے، بھرو میرے کو اور ڈالو. تو جو ہے اب ڈالنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا، سارے جہنمیوں کو ڈال دیا گیا، اب کوئی نہیں ہے. اور وہ بول رہی پکاری اور بھرو اور بھرو.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں داخل کرے گا جہنم میں، اپنا پیر مبارک جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گی بس بس ہمیں بھر گئی۔ تو اسی طرح سے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں بھی ابھی جگہ باقی رہے گی، ابھی جگہ باقی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کے اندر اپنا پیر مبارک داخل کیا تو وہ جہنم میں اپنا پیر داخل کیا، جہنم سکڑ جائے گی، جتنی بڑی تھی اللہ کا قدم مبارک داخل کرنے کے بعد وہ سکڑ جائے گی، چھوٹی ہوگی تو لازم سی بھر گئی وہ۔ لیکن جنت چونکہ رحمت ہے، جنت کیا ہے؟ رحمت ہے، جہنم غضب ہے، عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کو سکڑے گا نہیں، اس کو سکڑنے نہیں دیتا، رحمت کو وسیع کرنا ہے۔ تو جو جگہ ابھی جنت میں باقی ہے لیکن لوگ کوئی نہیں ہے اب جنت میں بھیجنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں جو جگہ خالی ہے وہ جگہ فل کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں بھیجے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی بہت عظیم آیت ہے، اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یعنی کام کو، کوئی بھی کام کرو اچھا، اس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا۔ ایسا کرنے سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور خیر و برکت رہے گی۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پڑھتے ہم بسم اللہ اگر نہیں پڑھیں گے اس کا وضو نہیں، بسم اللہ نہیں پڑھے تو وضو نہیں۔ ہاں کوئی اگر بھول کے اگر پڑھ لیا تو بھول چک معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر کے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، بس ہاتھ پیر دھو لیا، چہرہ دھو لیا، اس کا وضو نہیں ہوتے، اور اس کا وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اچھا، اور جماع سے پہلے بھی، جماع یعنی کہ بیوی کے ساتھ ہم بستر کرتے اس وقت بھی اللہ کا نام لینا۔ ہاں، بسم اللہ جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھا تو شیطان اگر اس کو جو ہے حمل ٹھہر گیا اس جماع کی وجہ سے، تو جو بچہ ہے اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر کب؟ پیدائش کے وقت اس کو کوئی نقصان نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں وہ چلتا پھرتا بڑا ہوتا ہے تو اس کو شیطان گمراہ کر سکتا، اگر وہ جو ہے اللہ کا متقی پرہیزگار بن گیا تو جو ہے وہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن شیطان سے محفوظ رہتا کب؟ پیدائش کے وقت۔ اب وہ پڑھ لیے پوری زندگی پوری اس کی جو ہے شیطان سے محفوظ رہتا، ایسی بات نہیں ہے، پیدائش کے وقت وہ محفوظ رہتا۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ۔ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت نہیں سوائے توبہ کے، سورہ توبہ کے، ہر جگہ جو ہے بسم اللہ سے سورت شروع ہوتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت بسم اللہ سے، نماز کی شروعات بسم اللہ سے، اور ہر وقت ہر کام، ہر اچھے کام کے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو بھی کیا کرتے ہیں؟ پہلے اوپر لیٹر لکھ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، لیکن آج کل کیا ہے؟ 786 کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، 786 لکھتے۔ یہ کیا رہے؟ بولا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولا ایسا کیسا ہوتا؟ بولا نہیں، اس کا نمبر نکالے، ایک فارمولا ہے، ابجد وغیرہ کچھ بولتے اس کو، تو وہ ہر حروف کا، عربی کے ہر حروف کا ایک ایک نمبر ہے، الف کا ایک نمبر، با کا ایک نمبر، تا کا ایک نمبر، اس طرح سے ہر حروف کے ایک ایک نمبر ہے۔ تو وہ نمبروں کو جمع کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبروں کو جمع کرے تو 786 ہوا، 786۔ تو وہ کیا کرے؟ اب 786 لکھنا شروع کرے۔ اصل میں 786 ہے نہیں، وہ نمبر بھی جو ہے یہ بیچوں میں جو ہے اس کی جو ہے تحقیق کرے تو 786 جو ہے وہ ہرے راما ہرے کرشنا کے نمبر، ہرے راما ہرے کرشنا کے نمبر ہے، میں جو سنا واللہ عالم۔
تو وہ ہرے راما ہرے کرشنا کے نمبر ہیں دو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر بھی ہوں دو، تو نمبر بنانے کے تجھے کون اجازت دیا؟ قرآن جو ہے بہترین عربی زبان میں نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی آیت کو نمبر دے رہے ہیں، سورہ یاسین کے یہ نمبر، سورہ رحمان کے یہ نمبر، قل هو اللہ احد کا یہ نمبر، قل اعوذ برب کے فلق کے یہ نمبر، قل اعوذ برب الناس کے یہ نمبر دے رہا۔ تو یہ لوگ خط لکھنے سے پہلے کیا کرتے؟ اوپر 786 ڈالتے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک اور جماعت کیا کری؟ اب ہمیں پیچھے کہیں کو رہنا، انہیں کیا کرا؟ 786/92 بول کے ڈال دیا۔ ایک دوسری جماعت، نامہ نہیں لیتا ہوں جماعت کے، 92 ڈالا۔ یہ 92 کیا رہے؟ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نمبر دیا۔ تیرا نام اگر محمد ہوتا تو تجھے 92 بول کے پکاروں میں، خوش ہوتا تو یا غصہ آ کے میرے کو مارتا؟ اور کسی کا نام ہے، اس کے نمبر نکالے تو 420 آتا، 420 رکھ لیتا تو؟ وہ 420 ادھر آؤ بلائے تو نمبر کیسے دے رہا بھائی؟ تو قرآن کی آیتوں کو، عربی کو تو جو ہے نمبراں دے رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تم اپنی طرف سے کرے۔ تو یہ جو ہے بالکل جو ہے غلط طریقہ ہے، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے وقت میں جب مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان میں جو ایگریمنٹ تھا، جو عہد پیمان لکھا جا رہا تھا، تو حضرت علی اس کو لکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرسٹ سٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ تو مشرکین مکہ کیا بولے؟ بولا ہم رحمان کو نہیں مانتے، ہم رحمان کو نہیں جانتے، کون ہے رحمان؟ ہم رحمان کو نہیں مانتے، آپ اس طرح لکھو جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے، ہمارے ہاں جیسے بسمک اللہم لکھو بولے۔ مشکل کیا ہے؟ بسمک اللہم، اللہ کو مانتے ہو، اللہ پہ ایمان ہے، لیکن ایک اللہ کو نہیں مانتے، دوسرے بھی معبود بنا لیے اللہ کے ساتھ، جو ہے جو بت دی 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کو بھی مانتے تھے، اکیلے اللہ کو ہم نہیں مانتے۔ تو بسمک اللہم لکھو، وہ لوگ ویسا لکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی ٹھیک ہے، یہ لوگ جیسا بولتے ویسا لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا کے بسمک اللہم لکھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے سوچا کہ اگر میں یہ ایک بات نہیں مانوں گا تو جو ہے یہ معاہدہ جو ہے یہ جس کے اندر جو نکات میں لکھ رہا ہوں یہ جو ہے معاہدہ نہیں ہوئے گا، بات نہیں بنے گی، لکھو بسمک اللہم، وہ لکھے۔ اب اس کے بعد میں پھر کیا ہے، لیٹر کے نیچے اللہ کے نبی نے کیا لکھانے گئے؟ لکھو من محمد عبداللہ و رسولی، یعنی لکھو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف سے، محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کے لکھو من محمد الرسول اللہ۔ پھر مشرکین مکہ نے جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے کیا کیا؟ آبجیکشن کرے، بولا نہیں ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، تو آپ رسول اللہ کیسا لکھ رہے ہیں؟ تو محمد بن عبداللہ لکھو بولے وہ لوگ، محمد عبداللہ کا بیٹا ایسا لکھو ہم مانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بولے اے علی ٹھیک ہے، وہ بسم اللہ یعنی محمد رسول اللہ کو مٹا کر کے بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی بولے یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، اے اللہ کے رسول میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، میں رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے مٹاؤں، یہ میرے سے ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے مجھے بتاؤ، میں مٹاتا ہوں اپنے ہاتھ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں پر ہے رسول اللہ لکھ کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مٹائے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ خط لکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو، کفار کو جو ہے لیٹر لکھتے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، ملک شام کے جو ہے بادشاہ کو، ہرقل کو، ہرقل کو بھی جو ہے خط لکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہے وہاں پر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن لکھے۔ کافروں کو لکھے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے۔ یا تم مسلمانوں کو لکھنے کے واسطے 786 لکھتے، بولا 786 کہیں کو لکھتا رہے بھائی،
بولے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو اللہ کی توہین ہوتی، وہ پھاڑ دیتا، پھینک دیتا، کچرے میں ڈال دیتا، تو یہ اللہ کے نام کی توہین ہوتی، اللہ کی توہین ہوتی، اس لیے وہ نہیں، جیسا ہم 786 لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو لیٹر لکھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، تو یہ نبی کی سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا۔ ان کچھ پھاٹ رہا، پھینک رہا، کر رہا، تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ اس کو کل پکڑے گا قیامت کے دن۔ تو جو ہے تیرا کام کیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، یہ 786 نہیں چلتا۔ تو اس طرح سے قرآن کی آیتوں کے لوگوں نے نمبراں بنا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، دم کرتے وقت بھی شروع میں بسم اللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں۔ وہاں پر بھی اللہ کا نام لیتے تھے۔ عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جسم میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جہاں پہ درد ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بولو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ پڑھو تمہارا تکلیف جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کرے، بسم اللہ 3 مرتبہ بسم اللہ بولو بولے۔ اسی طرح سے ہر کام میں ہر وقت جو ہے بسم اللہ جو ہے کرنا ہے۔ شریعت نے جو ہے 3 باتوں کی تلقین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پہلا، گھر میں مشکیزیں، گھر میں جو پانی وغیرہ مشکیزہ ہوتا، اس وقت مشکیزیں ہوتے تھے، چمڑے کے مشکیزیں، اس میں پانی ڈال کے رکھتے تھے، تو اگر مشکیزیں ہے تو اس کو جو ہے بسم اللہ بول کے جو ہے اس کو ڈھانکو، مشکیزوں کو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے بند کرو۔ اور گھر میں جو برتن ہیں وہ برتنوں کو بھی جو ہے ڈھانپ کر کے بسم اللہ بول کے ڈھانپو۔ آج بھی برتن ہے، مشکیزیں تو نہیں ہے، لیکن جو پانی کی بوتلیں ہیں یا پھر جو ہے کوئی برتن ہے جس میں کھانا ہے، سالن وغیرہ ہے، اس کو رات میں آپ بند کرتے وقت بسم اللہ بول کے ڈھکن اس پہ ڈھانپو، اس میں برکت ہوگی، وہ خراب نہیں ہوگا، وہ شیطان نہیں کھائے گا آ کے۔ اور گھر کا دروازہ بند کر رہے بسم اللہ بول کے بند کرو۔ چراغ بجھا رہے یعنی جو ہے لائٹ وغیرہ ڈال رہے ہیں تو بھی بسم اللہ، لائٹ بند کر رہے تو بھی بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کا استعمال ہر جگہ جو ہے کرنا چاہیے۔ اور جو ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جاتے وقت بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے تو شیطان تمہارے ساتھ گھر میں نہیں آتا، وہ بول دیتا، وہاں گھر کے باہر کھڑا ہوا رہتا۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیا تو شیطان بولتا اب یہاں سے چلو جی، اب یہاں پر ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ گھر محفوظ ہو گیا۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بول کے کھاؤ، شیطان بولتا اب چلو یہاں پہ کھانا بھی نہیں ہے، ٹھکانہ بھی گیا، کھانا بھی گیا۔ اب بسم اللہ نہیں بول کے کھانا کھا لیے تو کیا کرتا، تمہارے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا۔ اب جب بیچ میں اگر یاد آیا تو کیا بولے، بسم اللہ اولہ آخرہ، یہ پڑھو بولے، شروع بھی اللہ کے نام سے، ختم بھی اللہ کے نام سے۔ یہ پڑھے تو شیطان کیا کرتا، بتاتے کہ وہ کھایا سو پورا چھنڈ کو بھاگ جاتا۔ تو اس طرح سے کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، سوتے وقت بھی کیا پڑھتے، اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کے نام کے ساتھ سو رہا ہوں میں، اللہ کے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ زندہ ہو رہا ہوں۔ مر رہا ہوں، زندہ ہو رہا ہوں بول رہے ہیں یہاں پہ، کیا مطلب، آدمی جب سوتا ہے تو وہ نیند بھی ایک موت ہے، نیند بھی چھوٹی موت ہے، روحوں کو اللہ نکال دیتا، سو جانے والے کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ نکال لیتے، وہ سوتے رہتا، اس لیے روح نہیں ہے جسم میں، تو اس کو جو ہے گہری نیند میں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم کیا ہو رہا کیا ہے، نہیں معلوم ہوتا نا، پتہ نہیں۔ اور جب وہ اٹھتا ہے تو اسی 1 سیکنڈ سے بھی کم کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتا۔ اگر اس کو اٹھانا نہیں ہے، اس کو موت دینا ہے تو پھر اللہ اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا، انہیں مر جاتا ایسا۔ تو بہرحال سوتے وقت، اٹھتے وقت، ہر وقت جو ہے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ کپڑے اتارتے وقت، قبر میں میت کو اتارتے وقت بھی کیا پڑھتے، بسم اللہ علی سنتی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے میں تجھے قبر میں اتار رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کی مختصر جو ہے تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس میں ہم کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔